اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہ رب المحمد صلو علیہ وسلم نحن عباد محمد صلو علیہ وسلم اللہ رب المحمد صلو علیہ وسلم نحن عباد محمد صلو علیہ وسلم ہو کر براق پر سوار مسجد اقصی سے گئے ہو کر براق پر سوار مسجد اقصی سے گئے رب نے کہا محبوب میرے رب نے کہا محبوب میرے آئیے اب تو آئیے اللہ رب المحمدی صلو علیہ وسلم نحن عباد محمدی صلو علیہ وسلم اپنے کرم کے جام سے مدہوش کیجئے ہمیں اپنے کرم کے جام سے مدہوش کیجئے ہمیں ساقی حسن آپ ہیں ساقی حسن آپ ہیں اب تو نقاب اٹھائیے اللہ رب المحمدی صلی علیہ وسلم نحن عباد محمدی صلی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا مدار حق مدار یا مدار حق مدار غم مدار بیڑا پار غم مدار بیڑا پار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات یاد آئی آج کے موضوع کو اور آج کی محفل کو شروع کرنے سے پہلے سرفرازی پیر کا جلوس مبارک ہے. سبحان اللہ. سرفرازی پیر سرفرازی پیر اچھا الحمدللہ بہت بڑی کرم سرکار. تو آپ کا عرس مبارک ہے. پڑھنے آئے تھے نا 11ویں کو اگلے سال ان کے والد کا. ہاں 11ویں پڑھے تھے نا ادھر آنند نگر کے لوگ آ کے بھگت سنگھ نگر سے آئے تھے. آپ دونوں کو دعوت بھی آئی تھی لیکن پہنچ نہیں پائے. تو صاحب کے حق میں یہیں سے دعا کر لیتے کہ صاحب کے مقامات کو رب قدیر بلند کرے. آمین آمین آمین. اس کو ماشاءاللہ 4 چاند لگائے مولا. آمین. سلاسل میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے مولا. آمین آمین آمین. اور اس کے بعد صاحب ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ کی بات کر دو. آج سب سے پہلی بات جو جوہر شاہ صاحب بولے کہ سرفرازی پیر یہ معروف پیر کے خلیفہ ہے اور معروف پیر فہمی پیر کے خلیفہ ہے اور فہمی پیر پیر عادل کے خلیفہ ہے نا. تو یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. ان کے سلسلے میں وہ دم خم سے لوگ کام کرتے ہیں. کتابیں لکھی ہے کئی چیزیں آج کل یوٹیوب پہ ان کے اپنے چینل بنے ہوئے 10-12 الگ الگ ان کے خلیفوں نے بنایا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو معروف جو چینل ہے وہ معروف پیر کا ہی ہے جو. اور انہوں نے چابی کے اندر کلمے کو لکھا ہے کہ کلمے کی چابی سے ہی دل کا تالا کھلے گا ہے نا. وہ مقام کھلے گا جہاں پہ اللہ رہتا ہے. وہ کھانے کی جس کو تلاش ہے نا ایک کھانے میں تو وہ جو دل کے کھانے میں کھلا رہتا ہے اس کی چابی انہوں نے بنائی ہے. کرم ہے ان کے پیر و مرشد کا ان کے سلسلے کا بڑا معاملہ ہے. آج ان کے ہی خلیفہ ہے معروف پیر کے سرفرازی پیر. تو آج ان کا عرس ہے. اللہ ہم سب کو وہ عرس مبارک ہو اور ان کے تمام سلسلے کو عرس مبارک ہو. تمام ان کے خلفاء اور مرید اور مریدین کو وہ عرس مبارک ہو. اور ہم سب کی سلامی ان کے در پہ ہم پیش کرتے. الصلاۃ والسلام علیہ. ہاں
میں یہ پوچھنے جا رہا تھا آپ سے کہ مجھے ایک بندے نے فون کیا, مجھے اتنا ڈیٹیل پتہ نہیں ہے, بولا صاحب آپ کلام پڑھتے ہو کر برا سوا. تو پہلی بات تو یہ جو براق ہے, یہ براق کیسا ہوتا ہے؟ بھائی آپ پڑھتے ہو تو یہ براق آپ ایسا لگتا ہے آپ گم ہو جاتے ہو پڑھتے پڑھتے, تو آپ کو براق دکھتا ہے کیا؟ ہم کو بھی تو بتاؤ براق ہوتا کیسا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے. مطلب میں تو ایسا سنا ہوں بزرگوں سے, کتابوں سے بھی کچھ پتا چلتا ہے, براق جو ہے اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, ایسی تشریح کی ہے. براق کا سائز, کھچر کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کا چھوٹی نسل ہوتی ہے, تو اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے تشریح کری کہ ایسا یہ سائز کا براق ہوتا ہے, وہ ایسا لوگوں کو تصور میں دکھتا ہے. تو میرے حساب سے تو براق تو پر والا ہونا چاہیے, براق تو پر والا ہونا. ہاں, کیونکہ آج بھی میں ایسا سنا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے پاس براق کا ایک اسٹیچو بنا کے لگائے ہوئے ہیں, چھوٹا سا پتلا بنا کے ہے وہاں پہ کہ یہاں سے سرکار براق پہ بیٹھ گئے. تو انہوں نے مجھے ایک بات اور پتہ کی پوچھی, فون کو پوچھے, بولے حضرت یہ بتاؤ کہ اگر اقصیٰ مسجد کا ذکر ہے تو اقصیٰ مسجد کی تعمیر تو بعد میں ہوئی. کیا بولے انہوں نے؟ اقصیٰ مسجد کی تعمیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعد میں ہوئی, اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بہت پہلے کی ہے. یہ باتیں کئی ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں, جب ایمان آیا, سرکار آئے اور سب معراج کرے اور پھر نماز پڑھے, پھر کعبے کو چھوڑ دیے, ہے نا, کعبے کو چھوڑ کر اقصیٰ مسجد پر بھی نماز پڑھے نا سرکار نے, کعبے کو چھوڑ کر اقصیٰ مسجد بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے سرکار 18 مہینے. تو جب 18 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے, پھر چہرہ گھمائے, پھر کعبے کی طرف چلے گئے, پھر ہجرت کرے بیت المقدس سے, پھر مکہ چلے گئے. تو یہ جو جتنی باتیں ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو بڑی باتیں آپ لوگ غور کر کے کبھی اپنے چینل پہ بتانا, تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کوشش کریں گے کہ بھائی اقصیٰ مسجد کی بنیاد تو وہاں تھی, جیسے کعبے کی بھی بنیاد تھی جہاں کعبہ بنا ہے نا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبہ, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ بنا تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ کعبہ بہ گیا تھا, تو اسی جگہ کو اشارتاً بتایا گیا کہ یہاں پہ ہے. تو اقصیٰ مسجد کا بھی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ وہاں پہ پہلے سے بنیاد تھی اور وہاں پہ اقصیٰ مسجد بنائی گئی. پھر بھی اس کے بارے میں دیکھیں گے کیا ہے. پہلا نام, ہاں پہلا نام پتا ہے, اقصیٰ تو بعد میں نام پڑا, لیکن اس کا نام کیا؟ بیت المقدس. بیت المقدس یعنی مومنوں کا پہلا کعبہ بیت المقدس تھا. بہت پتہ کی بات ہے آپ کو, اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں, پوری شریعت کہہ رہی ہے. رسول اکرم جب تک یہ کعبہ مکمل بنیاد پر نہ آیا تھا, جب تک اسی طرف لوگ رک کر عبادت کرتے تھے, اور ہر نبیوں کے دور میں اسی طرف ہو کر عبادت ہوئی ہے. تو وہ پہلا کعبہ ہے صاحب, پہلا کعبہ. ہاں کیونکہ یہ ذکر ہے, یہ ذکر ہے کہ مسجد خیال رکھنا کہ مسجد اب بنی, یہ اب بنی, تو یہ اپنی بنی صاحب. مسجد حرم سے یہ ذکر ہے, مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کے لیے سرکار گئے. تو مسجد اقصیٰ کا ایک ترجمہ ایسا تھا کہ دور والی مسجد. ہم تو مسجد حرم میں رہتے ہیں نا, جہاں پہ آج کعبہ ہے. تو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گئے, تو اس کا اقصیٰ کا ترجمہ یہ آگے کیسا ہے. پانی کی بوتل دے دینا. ابھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے صاحب سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا پڑے گی کہ آج رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو نماز بتائی کہ اس نماز کو اس طرح ادا کرو, کیا آپ سے پہلے بھی نبیوں نے اسی طرح سے نماز ادا کی تھی؟ نماز تو تھی, اس طرح نہیں تھی. نماز تھی, نماز سے انکار نہیں, اس طرح نہیں, لیکن اس طرح تھی نہیں. ایسے احکام ارکان نہیں تھے, کچھ اور احکام ارکان ہوتے. کیوں؟ اگر اس طرح ہوتی تو صاحب اس وقت قرآن مجید موجود نہیں تھا. ہاں, قرآن مجید تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کون سی عبادت کری, عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی عبادت کری, نوح علیہ السلام نے کون سی عبادت کری, ابراہیم علیہ السلام نے کون سی عبادت کری, اسماعیل علیہ السلام نے کون سی عبادت کری.
یہ تمام نے کون سی عبادتیں کری اور کس طرح سے عبادت کری؟ تو صاحب یہ چلا ہے معاملہ نماز کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے، اور اس وقت کی جو نماز تھی آج بھی آپ کو اسے زلفا کہتے تھے. آپ نقش جو کرتے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اجنتا ایلورا جاتے ہیں تو ادھر پہاڑوں پہ کیا ہے، نقش مورتی بنی ہوئی، یہ سب بنی ہوئی. تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عبادت کس طرح سے کرنا، اس طرح سے پہاڑوں پر نقش بنا دیا بنا ہوا تھا. کیا بات ہے. اور اسے کہا جاتا تھا زلفا. زلفا کیا؟ زلفا. زلفا اس کا عربی نام ہے زلفا. ابھی میں نقش اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر اب میں زلفا لفظ استعمال کروں تو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ نقش کر دیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بھی نماز پڑھ رہے اور ان کی نماز میں بھی فرق ہے سر، ان کے طریقے میں فرق ہے، ان کی عبادت میں فرق ہے. تو رسول اکرم نے یہ اس طرح کی نماز ہمیں بتائی. کیونکہ یہاں پر ہر ایک مقام کو، کیونکہ کیسا رہتا ہے ہر ایک نبی کے دور میں کہیں پہ صرف سجدہ تھا، کہیں پہ صرف قیام تھا، کہیں پہ سجدہ تھا، کہیں پہ صرف قیام میں کھڑے رہ کے لوگوں کو پڑھے. جیسے آج آپ یہودیوں کو دیکھ لو وہ کس طرح سے پڑھتے، آپ عیسائیوں کو دیکھ لو وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو حضرت عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کر رہے ہیں نا، بھلے مکمل نہیں کر رہے لیکن کچھ تو کاپی کر رہے ہیں. تو آپ کے دور میں بھی عبادتیں ہوئی ہیں نا. تو رسول اکرم نے اس ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ بتایا کہ کس طرح سے نماز اللہ کی، اور نماز کا جو یہ طریقہ بتایا یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، یہ انسان کے خود کے فوائد کے لیے بھی ہے. جیسے آدمی اگر رکوع میں جاتا ہے، جو بندہ صحیح معنوں میں اور صحیح طرح سے، چلو رکوع میں آنے سے پہلے سب سے پہلے جیسے نماز میں سب سے پہلے وضو ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں اور صحیح طرح سے وضو کریں تو کئی ایک بیماری کا علاج اس وضو میں ہے. سب سے پہلا علاج کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر اور آپ کا چہرہ ہمیشہ صاف ہوگا. آپ کان کا مسا کرو گے، آپ کا کان ہمیشہ صاف ہوگا. آپ ناک میں پانی ڈالتے ہو، ناک کے ذریعے جب وہ پانی اوپر جاتا ہے تو آپ کو سائنس، استھما، ان سب چیزوں سے راحت ملے گی. اور اس کے علاوہ اور کئی بیماری ہوتی ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہمارے اندر اور بہت ساری چیزیں جاتی ہیں. میں نے اس پہ ایک بات سنی تھی کہ ایک پاگل کی ہاسپٹل تھی، تو وہاں پر ایک عالم تھے، وہ گئے تھے وہاں پہ کسی کو ملنے کے لیے. تو اذان کا وقت، اذان ہوئی تو آپ نے بولا مجھے وضو کرنی ہے، تو انہوں نے وضو کرنے کو گئے تو وہ ڈاکٹر وہاں کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ وضو کر رہے تھے. تو بولے کہ ارے یہ تو بولے ہم لوگ ہمارے پیشنٹ کو کرواتے، یہ جو ہم گلے کا جو یہ مسا کرتے نا یہ خاص کرواتے. تو اس کے پیچھے کا راز یہ پتا چلا کہ انسان اس سے پاگل ہونے سے بچتا ہے. اس سے کئی ایک امراض آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں. پھر آپ حالت نماز میں آتے ہیں، جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم مکمل سیدھائی پر ہوتا ہے، تو ساری نسوں کو راحت ملتی ہے آپ کی. جب آپ حالت رکوع میں جاتے ہیں اور حالت رکوع اگر آپ صحیح طریقے سے کریں، جیسے آج کل لوگ کیسے بھی کرتے ہیں، آدھا جھکتے آدھا اٹھتے، جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اگر رکوع کی پوزیشن میں جائیں گے تو آپ کو سلپ ڈسک اور آپ کے کمر کے کافی سارے امراض سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے فوائد یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کچھ سیکنڈ کے لیے روکتے ہیں تو ہمارے بیکٹیریا ادلا بدلی ہوتے ہیں. یہ سائنس بھی بتاتی ہے. اور ادلا بدلی ہونے سے ہمارے جو بیڈ بیکٹیریا ہے وہ ختم ہوتے ہیں اور جو گڈ بیکٹیریا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور تو یہ سارے طریقے صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں، انسان کے فوائد کے لیے بھی ہے.